پاؤ گے کہ اللہ اتنا مہربان ہے ہمارے کہ ہماری پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری پرورش کا انتظام کرتے ہیں. تاکہ ماں باپ نے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا کوئی انتظام نہیں کیا. وہ آس میں ہے کہ پیدا ہوگا تو میں اس کے لیے کچھ کروں گا. مگر اللہ تعالیٰ اللہ کی ہدایت سے واقف ہو کے تم اللہ کی حمد و ثنا کرنے. یہاں غور و فکر اس لیے کیا گیا ہے تو قرآن کہتا ہے غور و فکر کیا کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو. ہدایت کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ اب قرآن حدیث ہدایت کو کامیابی کہتا ہے. اب جب ہم قرآن حدیث سے کامیابی ڈھونڈیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے ہدایت جن کو میں نے ہدایت دی ہدایت والوں میں شامل کر دیا وہ کامیاب ہے. اب کامیابی کا مقصد قرآن کچھ بتا رہا ہے اور دنیا والا علم رکھنے والا کامیابی کا جو دنیا والا مقصد علم والا بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ ان چیزوں کو بھی حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے وہ بھی کامیابی کے لیے. وہ بھی یہی فرمان وہ کامیابی کہ جب تم کسی کے کام آؤ گے ان چیزوں سے ایک دوسرے کی مدد کرو گے ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ گے ایک دوسرے کے لیے رستہ بناؤ گے ایک دوسرے سے انتظام کرو گے آسانی کا تو تمہارے پاس کچھ کامیابی کی دولت ہوگی تو تم کسی کے لیے راحت بن سکو گے نا. تو اگر تم ایسا کرو گے اور اس میں میری رضا کو ڈھونڈو گے تو میں تمہیں کامیاب کروں. اب اس میں بھی کامیابی ہے ہدایت والی سے. اب اللہ کہتا ہے ہدایت والوں کے پاس کچھ بھی ہو میں نے وہ جو انہیں دیا کامیابی حاصل کرنے کے لیے دیا. یعنی کہ علم بھی اگر میں نے ہدایت والوں کو دیا تو کامیابی طاقت بھی دی ہے تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوستی بھی دی ہے تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے اتحاد یعنی کہ سرب بندی کا حکم بھی دیا تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے. میں نے انسان اور مومن کو جو بھی چیز عطا کی ہے اس میں نے اس کی کامیابی رکھی. اگر وہ ہدایت پہ نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے. اب ہدایت والوں کے لیے اور جو ہدایت میں شامل نہیں ہے ان کے لیے ہدایت ہے. اس وجہ سے علم میں جب اختلافات پیدا دنیا دار کرتا ہے وہ کم اپنی کی وجہ سے کرتا ہے. کم وہ کہتا ہے کہ مولوی دیندار لوگ ہمیں چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم آگے بڑھے. دین چاہتا ہے کہ تم انسانوں کے ساتھ بھی نیکی میں آگے بڑھنا ہے یہاں بھی آگے بڑھنا اور اللہ کی عبادت میں بھی تمہیں آگے بڑھنا ہے. مسلمان کو دونوں طرح حکم ہے آگے بڑھنے کا مگر وہ لوگ صرف ایک طرف آگے بڑھنے کا علم دیتے ہیں دوسری طرف کو وہ بھولے ہوئے وہ دنیا دار وہ دین سے واقف ہے. اس لیے دین والی کامیابی ان کو نظر نہیں آتی اور دنیا سے وہ واقف ہے اس لیے وہ دنیا کی کامیابی انہیں نظر آتی ہے. تو جو انہیں نظر آتی ہے وہ حاصل کرتے وہ کہتے کامیاب اور جو انہیں نظر نہیں آتی وہ کہتے نہیں.
نظر آتا تھا، وہ علم کی نظر سے دیکھتا ہے کہ دین کیا کہتا ہے اس چیز کے بارے میں۔ اب جس کو نہیں دین کا علم وہ اس چیز کے بارے میں دین نہیں دیکھے گا کیا کرتا ہے، وہ ضرورت کو مسلمان جتنا مرضی ضرورت مند ہے وہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھے گا، وہ دین دیکھے گا، دین اجازت دیتا ہے۔ یہ فرماؤ کہ دین سے اجازت دیتے کہ اجازت ہے یہ کام کرنے کی، تو ان کو حدیں بتائیں گی، مگر وہ جو دنیا دار ہے ان کو جو حدیں نہیں بتائیں گے۔ تم نے اس چیز سے اتنا ہی کام لینا، اس سے زیادہ نہیں لینا، تمہیں مال اتنا ہی اپنے پاس رکھنا، اس سے زیادہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ تمہیں یہ علم اتنا ہی حاصل کرنا، اس سے زیادہ نہیں حاصل کرنا، کہیں گھبرانا ہو جانا۔ اس لیے ہر چیز میں یہ ہر کسی نظر سے دیکھتا ہے، اسی لیے دوسرے علم والوں کو یہ کیا لگتا ہے یار یہ چھوٹے دین کے لوگ، ان کی سوچ محدود ہے، جو اس سے زیادہ آگے نہیں سوچتا۔ دنیا دار کہتا ہے میں سب سے زیادہ آگے سوچتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ آگے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ان سے اگر سوچ اپناؤ گے دینداروں کی تو دنیا دار کہتا ہے پھر ناکام ہو جاؤ گے، کبھی کامیاب نہیں۔ ان کی سوچ تو محدود دائرے میں بتا رہا ہوں، دائرے میں اس سے یہ سجاوٹ ہے، اور ہماری سوچ ہے کہ ہماری چیز کو اب اس نے دین اختیار ہی نہیں کیا، وہ دین میں سلامتی والا ہی نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا علم ہی حد بندی عطا کیا ہے کہ ہر چیز میں ایک حق ہے، ہم اس حق کو تجاوز کریں گے تو دین سے خارج ہو۔ انہوں نے کوئی دین ہی نہیں اختیار کیا، اس لیے انہیں اللہ سے ڈر نہیں ہوتا خارج ہونے، اس لیے وہ ہر کام کرتے۔ مسلمان لوگ انہوں نے بیٹھ کر وہ کہتا ہے یار یہ اچھے لوگ ہیں، ہر کام کرتے، ہمیں مولوی جو ہے نا اٹھا کے رکھتا ہے، اس سے بہتر ہے مولوی کے پاس ہی ہے، انہیں جمع علم کو ٹیڑھ اس طرح کیا جائے۔ اب علم اور دین میں فرق ہے، ہمارا علم ہمیں دین کی طرف بھی بلاتا ہے، ان کا علم صرف ہمیں نافع بتاتا ہے کہ جس سے مقصد ہے اسے کام، انہوں نے کام ہی لینا، فرق نہیں، اس لیے وہ کام میں فرق نہیں رکھتے، نہیں رکھتے، ہم نے فرق رکھا۔ جب ہم فرق رکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ آپس میں نفرتیں کرتے، تم لوگ صحیح نہیں ہو، تم لوگ بیچ لوگ۔ اب ہمیں علم ایسا ملا جس میں ہمیں اتنی سب بندی کا علم دیا گیا، درجہ بندی کا علم دیا گیا، ٹھیک ہے؟ انہیں یہ درجہ بندی کا علم ہی نہیں دیا گیا، تو جب انہوں نے اس علم پہ عمل ہی نہیں کرنا تو ہم ان سے کیسے مشورہ لیں گے؟ ہم تو درجہ بندی کے حساب سے سوچیں گے کہ صالحین کا توکل کیا ہے، صابرین کا توکل کیا تھا، ذاکرین کا توکل کیا تھا، اس میں بھی ایک ایسے درجے نہیں ہیں، پھر ہم کافروں والے کام کیسے کریں؟ اس میں بھی درجہ رکھا ہوا ہے، اس کی کتاب کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، کس سے بھی اس کے ہاں رات گزار سکتا ہے اور کس کے ہاں نہیں گزار سکتا۔ ہمیں تو سارا علم عطا کر دیا نا، یہاں تک کہ گفتگو تک کا علم عطا کر دیا کہ کس آدمی سے تو بات کر سکتا ہے اور کس سے نہیں کر سکتا۔ انہیں یہ علم ہی نہیں دیا گیا، انہیں ہر بندے سے اپنا کام نہیں،
کہا میں نہیں، ہر بندے سے نہیں، اسی بندے سے لینا جو تمہارا دوست ہے، اپنے دشمن سے بھی لے لو، انہیں دوستی کا کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے ہم مسلمان ان سے کام نہیں لے پاتے، مگر وہ ہم سے کام لے لیتے۔ جب وہ ہم سے کام لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے غلام، وہ غلام اس لیے نہیں، وہ کام ہی ہم سے، وہ ہم ان سے، ہم جہاں بھی غالب آئیں گے کیا کریں گے؟ ہم خود اپنے لوگوں کو کام دیں گے، وہ اپنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کام دے دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ ان کا مقصد ہو دشمنی نہیں کرنا ہے، وہ دوستی میں ہی تمہارا سب کچھ چھین ہے۔ ان کے نظریے میں دوستی سب سے اچھی چیز ہے، دوستی۔ ہمارے نظریے میں کیا ہے؟ انہیں سے دوستی رکھو جو اللہ، ہم دوستی میں بھی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہر کسی کو دوست نہیں بنا سکتے، وہ ہر کسی کو دوست بنا، اس لیے ہر بندے کو اچھے رکھتے ہیں۔ اس نے دین نہیں پڑھا، یار وہ تو ہر بندے سے ہمیں تو سلام کا بھی حکم ہے کہ ایسے بندوں سے سلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جو بندے اللہ کے ساتھ پڑوسی رکھتے، جب ہمیں کافروں سے بھی سلام لینے کا عادت ہے، وہ ان کو مسلمان کیا ملے، کافر کیا ملے، ہندو کیا ملے، عیسائی کیا ملے، اس لیے ہم جو ہے نا واضح نظر وہ انسانیت میں چھپ جاتے ہیں، ہم انسانیت میں نہیں، ہم مسلمانوں میں انسانیت میں نہیں، کیوں؟ ہم انسانیت سے نکل کر ایمان لیا، ہم ہماری سب ایمان والی ہے، تو واضح ہمارا پتہ چل جائے گا ہم مسلمان، ان کا واضح نہیں پتہ چلے گا کہ کون سے مذہب سے یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کافر ہے، یہ کون ہے، وہ تمہیں ایسی نظر۔ اس لیے مسلمان اگر اکیلا ہے مگر وہ مسلمانوں میں انسانیت کی وجہ سے، ہم انسانیت کی وجہ سے بھی ان میں نہیں جا سکتے، تو ہم نے انسانیت چھوڑ کر ایمان کے ساتھ، اب جو ایمان ہمیں کہتا ہے انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا، وہ ہی ہم سلوک کریں گے، اس سے زیادہ نہیں ہم۔ اس لیے جب وہ انسانوں کے سلوک کرتے تو مسلمان کہتے تھے یہ فرق نہیں رکھتے، کہیں نے فرق بتایا ہی نہیں گیا، تو یہ فرق کیسے کریں گے؟ فرق ہمیں بتایا گیا، جن کے پاس فرق کرنے کے علم ہے وہی فرق رکھ کے بات کریں گے، تو جن کے پاس علم ہی نہیں فرق کرنے والا، وہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا دین ان کا کیا ہے، نفرت، آپس میں نفرت ہے، اس وجہ سے وہ بس ان کے دل صاف ہو، وہ دین پہ بات کرتے، تو انہوں نے دین پڑھا ہی
نہ نمازیں ہوتی ہیں، نہ کسی عالم کی صحبت ہوتی ہے، اور نہ ماسجد کا متاثر تک ان کے تعلق انہیں یونیورسٹیوں تک ہوتے ہیں، وہ انہیں یونیورسٹیوں سے دونوں میں لیکچر نہیں ہوتے ہیں، وہی ہمیں دینی لگتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں میں بیٹھنا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جو دین کی باتیں نہ کرے، صرف دنیا کی باتیں کی، وہ تمہیں پھر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت کی طرح بلا کے تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ یہ وجہ ان لوگوں کا علم دینا تاکہ تم دین کے علم سے دور ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور دنیا حاصل۔ وہ بھی لوگ اپنی پوری زندگی دنیا ہی حاصل کرتے ہیں، وہ آخرت کو آستا بھول جاتے ہیں۔